آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے شرائط نماز سے متعلق گفتگو جاری ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کر دی گئیں، اور چند مزید باتیں ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ شرائط نماز یعنی وہ باتیں جن کا نمازی کے لیے نماز پڑھنے سے قبل ہونا ضروری ہے، وہ شرائط نماز ہیں، اور شرائط نماز 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ طہارت سے متعلق ہم نے مسلسل 2 نشستوں میں بیان کیا، اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں تھیں وہ ہم بیان کر چکے۔ ستر عورت یعنی مرد کے لیے کتنا حصہ چھپانا نماز میں ضروری ہے، عورت کے لیے کتنا حصہ ضروری ہے وہ بھی بتا دیا۔ استقبال قبلہ سے متعلق پچھلی نشست میں مختصر گفتگو ہوئی۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہوتا ہے قبلے کا رخ، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ تلاش کرتے ہیں نا، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو استقبال قبلہ، اب اس کی کئی صورتیں ہیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں تو پہلے بیان کی جا چکی، چند مزید اور بھی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کے درس میں بیان کریں گے۔ استقبال قبلہ کے متعلق سب سے پہلے تو یہ حدیث سمجھیے، جسے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ کنت فیہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں بھی موجود تھا۔ فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ، تو ہم ایک تاریک رات میں پہنچے، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں ہم پہنچے۔ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، ہمیں سے کوئی قبلہ نہیں جانتا تھا۔ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا الْقِبْلَةُ هَاهُنَا قِبَلَ الشِّمَالِ، تو ہم میں سے بعضوں نے کہا کہ قبلہ اس طرف ہے، شمال کی طرف ہے۔ فَصَلُّوا وَخَطُّوا خَطًّا، تو انہوں نے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ایک تیر کا نشان کھینچ دیا، ایک تیر کا نشان ڈال دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ انہوں نے کس سمت میں نماز پڑھی ہے۔ وَقَالَ بَعْضُنَا، اور ہم میں سے بعض نے کہا القبلۃ ہاہنا قبل الجنوب، بعضوں نے کہا کہ قبلہ شمال کی طرف نہیں، قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ تو انہوں نے فصلوا، اس طرف نماز پڑھی، وخطوا خطوطا، اور انہوں نے بھی ایک تیر کا نشان یا ایک نشان ڈال دیا تاکہ صبح انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کس سمت میں نماز پڑھی ہے۔ تاریک رات میں تو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، صبح کے وقت معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ، تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو وہ نشانات بھی ظاہر ہوئے، تو دیکھا تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وہ تمام کی تمام نشانات غیر قبلہ میں ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اندازہ کیا کہ اس طرف قبلہ ہے تو اس طرف نماز پڑھ لی، کسی نے اندازہ کیا اس طرف قبلہ ہے، ہمارے ہاں تو شمال اس طرف ہے نا اور جنوب اس طرف ہے، تو انہوں نے شمال اور جنوب کی طرف ارادہ کیا، نیت کی اور کوشش کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ قبلہ تو دوسری طرف ہے،
اب صبح کے وقت کیسے اندازہ ہو جائے گا قبلے کا؟ رات کے وقت قبلے کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے تاروں کے ذریعے سے، صبح کے وقت تو آسان ہے، جہاں سے سورج نکلے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ مشرق ہے، تو جب مشرق معلوم ہو جائے تو مغرب بھی معلوم ہو جائے گا، تو جب ہمیں معلوم ہو جائے سورج یہاں سے نکلا تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نا کہ جس طرف سے سورج نکل رہا ہے، جس طرف ہمارا چہرہ ہے تو ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سورج کے اترنے سے یا سورج کے چڑھنے سے اندازہ آسان ہو جاتا ہے، لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو انہوں نے قبلہ معلوم کر لیا، اور جب دیکھا اپنے نشانات کو تو وہ نشانات سب کے سب غیر قبلہ میں تھے۔ افسوس کرنے لگے ہماری تو نماز گئی، عشاء کی نماز تھی تو ہماری نماز تو گئی، لیکن اب کیا کریں، اب تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسکتا، تو جب ہم اپنے قافلے سے لوٹے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے اپنا یہ واقعہ پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تمام تر واقعہ سن کر خاموش رہے۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تم جہاں بھی چہرہ کر لو وہیں اللہ موجود ہے، وہیں تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا تم سب کی نماز ہو گئی۔ تو اب یہ والی آیت ہے اور یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، اب اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نمازی کے لیے استقبال قبلہ لازم ہے، ضروری ہے، شرط ہے۔ جیسے میں نے کہا جب تک شرط نہ پائی جائے اس کی جزا نہیں پائی جاتی، اگر شرط مکمل نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح شرطوں میں سے استقبال قبلہ یعنی قبلے کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے تو آسان ہے قبلے کا تعین، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس قطب نما موجود ہے، کمپاس عام طور پر موجود ہوتے ہیں، اور آبادیاں بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ عام دنوں یا عام پچھلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں ہر لحاظ سے چاہے آپ کہیں بھی ہوں قبلے کا تعین آپ کے لیے آسان ہے، مختلف جدید چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جبھی تو ہم اکثر و بیشتر یہ ترغیب بھی دیتے رہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور بالخصوص جو نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ اپنے اسمارٹ فون میں ایک قطب نما ضرور رکھیں۔ نماز یہ قطب نما جسے کمپاس بھی کہتے ہیں، وہ عام طور پر مختلف ہیں، وہ کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جس سے آپ کو کہیں بھی آپ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آپ شہر سے دور نکل گئے، کہیں فارم ہاؤس چلے گئے تو وہاں نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا، کہیں آپ دور نکل گئے وہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں مسجدیں بھی قریب نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے کہ یہاں قبلہ کون سا ہے، آپ نے اپنے موبائل کو رکھا وہ خود ہی بتا دے گا کہ اس طرف قبلہ ہے، تو یہ آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہ تو جدید دور ہے نا، اس کے لیے آسانی ہے، اور اس آسانی کے باوجود ہمارے لوگ اس میں بڑی جہالت کرتے ہیں، اس لیے کہ ترغیب نہیں ہے، اس میں غفلت ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، اور یہ تمام جو اسباب میں نے بتائے ان اسباب میں سے کوئی سبب بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تو ہمارے فقہاء کرام ایسے شخص کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تحری، تحری یعنی وہ خوب غور و فکر کرے، اور خوب غور و فکر کرے کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے، کہ قبلہ اس جانب ہو سکتا ہے، قبلہ اس جانب ہوتا ہے، جس طرف اس کا دل بالکل مطمئن ہو جائے کہ نہیں قبلہ ادھر ہی ہے، تو پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے قبلہ ادھر ہی ہے تو پھر وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی آیت اور اسی بیان کے مطابق فقہاء کرام نے فرمایا اگر اس صورت میں بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس کا قبلہ درست نہ تھا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز اس نے شروع کی اس طرح کہ اسے کوئی قبلہ بتانے والا نہیں تھا، تو اس نے خوب تحری کر لی، خوب غور فکر کر لیے
اور اس کا دل ایک جانب مطمئن ہو گیا کہ اس جانب قبلہ ہے، اس طرف نماز پڑھنے لگا، ایک رکعت نماز کے بعد پھر دل میں خیال آیا نہیں اس طرف نہیں اس طرف قبلہ ہے، تو پھر فقہاء کرام نے فرمایا وہ ادھر ہی گھوم جائے، جس طرف اس کے دل کو مزید اور تسلی ہو گئی۔ مزید ایک رکعت کے بعد پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں ادھر قبلہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے 4 رکعت نمازیں 4 قبلے کی طرف پڑھی ہیں۔ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ 3 رکعت نماز اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک ہی قبلہ ہے نا، تو 3 رکعت اس کی نماز نہیں ہوگی، 1 رکعت نماز اس کی ہونی چاہیے۔ لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس نے بڑی محنت کی اور اپنے دل سے سوال پوچھا اور دل جو جواب دیتا رہا وہ اسی پر عمل کرتا رہا، اس لیے یقینی طور پر تو 3 سمتیں اس کی غلط ہوئی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ کی عطا سے یہ ہے کہ اس کی پوری نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جہاں تک انسان کی محنت ہے اس نے اتنا تو کر لیا نا، اب اس سے زیادہ تو اس کے پاس محنت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ تو اس آیت سے اور اس واقعے سے ایک بات معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی واقعے سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوئے کہ جو سواری پر سوار ہوتے اور وہ فرض نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اور اسی آیت کو انہوں نے اپنے لیے دلیل بنائی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود، یعنی اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ تو بعد لوگ پھر سواری پر سوار ہوتے تو جہاں بھی ان کا چہرہ ہوتا، جس طرف بھی قبلہ ہوتا تو اسی طرف نماز پڑھ لیتے اور یہی آیت تلاوت کرتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے تو نفل نماز اگر آپ چاہتے تو سواری پر پڑھ لیتے، جہاں جہاں سواری کا رخ پھرتا رہتا آپ بھی پھرتے رہتے، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر کر فرض پڑھتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا یہ حدیث موجود ہے جس میں حضرت امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے جابر بن عبداللہ سے ہی روایت کی، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی راحلتہ قبل المشرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار نماز پڑھتے رہتے، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَصَلَّى، اور جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اترتے اور استقبال قبلہ کرتے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ سواری پر اگر کوئی نماز پڑھے تو فرض نماز کے لیے تو اس کے لیے اترنا ضروری ہے، نفل نماز اگر پڑھتا ہے تو سواری پر نفل نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے دلیل ہے کہ سواری جس طرف رخ کرے آپ بھی اسی طرف رخ کرتے رہیں، یہ نفل نماز کے لیے ہے۔ فرض نماز اور وتر نماز اور فجر سے پہلے جو سنت ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے، اس لیے کہ فجر سے پہلے کی جو سنت ہے یہ اس کا نام تو سنت ہے لیکن اصل کے اعتبار سے اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے فرمایا یہ بھی واجب ہے۔ اسی وجہ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا سواری پر اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو فرض نماز نہ پڑھے، وتر نماز نہ پڑھے، فجر کی سنت قبلیہ نہ پڑھے، اس کے علاوہ ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فرض نماز پڑھے گا تو فرض نماز سواری پر پڑھ لے اور جہاں اتر جائے دوبارہ اسے دہرا لے، تو اگر وہ نماز کا وقت بھی چلا گیا ہوگا تو وہ قضا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا، آج ہم نے اس کو مزید تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب ہمارے ہاں سواری 4 طرح کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں سواریاں 4 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو بس ہے، دوسری ٹرین ہے، تو ان دونوں کا حکم یہی ہے۔ آپ بس پہ بھی سوار ہیں تو یہی حکم ہے، ٹرین یا ریل پہ سوار ہیں تب بھی یہی حکم ہے کہ اس میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور فرض نماز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وقت نکل رہا ہے تو پڑھ لیجئے اور دوبارہ اتر کر اسے دہرا لیجئے، تو وہ آپ کی فرض نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک سواری جسے کشتی کہتے ہیں، تو کشتی کا حکم یہ ہے کہ کشتی اگر ساحل پر ہے تو کشتی کے اوپر نماز نہیں ہوگی، اگر ساحل پر رکی ہوئی ہے تو آپ کشتی کے اوپر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نمازی کے لیے زمین کا ٹھہراؤ بھی ضروری ہے نا، اور کشتی ایک تو زمین سے ہٹ کی ہے
اور وہ اگر کھڑی بھی رہے نا تو وہ ہلتی رہتی ہے پانی کے زور سے. اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کشتی ساحل پر ہے تو بندے کے لیے آسان ہے کہ وہ ساحل سے اتر کر زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ زمین پہ ہی نماز پڑھے گا. ایسی صورت میں اگر فرض نماز کشتی پہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کشتی گہرے سمندر میں ہے، گہرے پانی میں ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم وہاں تک پہنچیں گے، خشکی تک پہنچیں گے، وقت نکل جائے گا، تو پھر حکم یہ ہے کہ اب کشتی پر آپ فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرض نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی فرض نماز بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ جو استقرار زمین کی جو بات تھی نا، یہ اس چیز کے لیے تھی جو زمین میں ہوتی ہے. کشتی اصل کے اعتبار سے زمین میں ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو پانی میں ہے نا، تو اس کا تعلق زمین سے ہے نہیں، اس وجہ سے اس کا حکم بھی الگ ہے. تو وہاں آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس ایک خیال رکھنا ہوگا کہ استقبالی قبلہ وہاں پہ بھی ضروری ہے، قبلے کا تعین ضروری ہے. اور کشتی جو ہے وہ بہت جلدی جلدی قبلہ نہیں بدلتی، اس وجہ سے وہاں قبلے کا تعین بھی آسان ہے اور آرام سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جو حکم کشتی کا ہے وہی حکم ہوائی جہاز کا بھی ہے. اب ہوائی جہاز میں آپ سوار ہوئے تو اب ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی بھی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک تو ہوائی جہاز ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں تو آپ ہر طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہوائی جہاز رن وے پر چل رہا ہے، تب بھی آپ اس میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا حکم گاڑیوں کا حکم ہو جائے گا. اب جب ہوائی جہاز زمین سے ہٹ گیا اور آسمان پہ چلا گیا، بادلوں میں چلا گیا، فضا میں چلا گیا، تو اب اس کا تعلق زمین سے ختم ہو گیا. وہاں آپ اس جہاز پر نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی استقبال قبلہ ضروری ہے. تو ہمارے فقہاء کرام نے ہوائی جہاز کو کشتی پر قیاس کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو ہوائی جہاز تھا نہیں نا. لیکن فقہ میں اتنی وسعت ہے اور اتنی گہرائی ہے کہ ہر زمانے کے مسائل کا حل فقہ میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت ہے نا. تو جدید مسائل بھی جو ہے نا وہ پرانے مسائل سے ہی مثال لے کر بنائے جاتے ہیں. جیسے اب ہوائی جہاز کا مسئلہ آپ پرانی کتابوں میں تلاش کریں گے تو اس زمانے میں تو ہوائی جہاز تھے نہیں، تب اس کا مسئلہ کیسے نکلے گا؟ تو انہوں نے کشتی سے یہ مسئلہ نکال لیا کہ جس طرح کشتی کا تعلق مٹی سے نہیں ہوتا، زمین سے نہیں ہوتا، ویسے ہوائی جہاز کا تعلق بھی زمین سے نہیں ہے، لہذا دونوں کا حکم ایک ہی ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری باتیں، جیسے کہ اب موبائل فون میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اب سوال ہوتا ہے کہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ موبائل فون میں اگر آپ نماز پڑھیں تو باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. تو کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ پرانی کتابوں میں یہ تو جدید چیزیں ہیں. تو پرانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر قرآن مجید نیچے رکھا ہو اور اوپر شیشہ رکھا ہو اور شیشے کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے تو قرآن مجید کی بے ادبی نہیں ہوگی. اگر کوئی بے وضو شیشے کے اوپر بھی ہاتھ رکھے تو قرآن مجید کی بے ادبی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں یہ موبائل فون بھی ایسا ہی ہے. آپ کے پاس جو موبائل فون میں قرآن مجید ہے یہ تو ریم کے اندر ہوتا ہے اور اوپر ایک شیشہ ہے، جس شیشے سے جب آپ اسے ایپلیکیشن کھولتے ہیں تو قرآن مجید سامنے آ جائے. آپ اس قرآن مجید کو ہاتھ تو لگاتے نہیں، آپ تو شیشے پر ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اسی پر پرانے مسئلے پر قیاس کیا اور فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے لیے آسان ہے کہ قرآن مجید اگر آپ کے موبائل فون میں ہے تو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بعض علماء کرام نے فرمایا ایسی صورت میں بھی جب کوئی چیز نقل ہو اور اصل کے بالکل بالمقابل آ جائے اور اصل کی ہی طرح ہو جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام بھی اصل کی طرح ہی کیا جائے. تو بعض علماء کرام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی وضو کر لے، اس لیے کہ ایک تو وہ ہے جو ہم نے بتا دیا اور ایک ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. تو یہ سارے مسائل انہی کتابوں سے نکالے گئے. آج ہم نے پڑھا ہے، آج ہم نے سیکھا ہے استقبال قبلہ کے حوالے سے کہ فرض نماز اگر سواری پر سوار ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اگر سواری پر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے. پھر سواریاں 4 طرح کی ہیں، ایک تو ہے بس، دوسری ہے ٹرینیں، تیسری ہے کشتی اور چوتھی ہوائی جہاز. ان چاروں کا حکم جو تھا ہم نے اختصاراً بیان کر دیا. اگلی نشست میں اب اس کے بعد ہے وقت،
وقت کے حوالے سے ہم مختصر بیان کر چکے، نیت کے حوالے سے بھی بیان کر چکے۔ آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں جب فرائض نماز بیان کریں گے تو تکبیر تحریمہ کا بیان سب سے پہلے آئے گا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ شرائط نماز میں سے بھی ہے اور فرائض نماز میں سے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما